وزارت خارجہ جیسے میں نے بھی مینشن کیا تھا ان کا موقف آ گیا ہے، تو آپ کو بتا دیں کہ ایران کی پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی پاکستان کی جانب سے شدید مذمت۔ ایران نے پاکستانی فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ مزید آگے کہتے ہیں کہ حملہ پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہے اور ناقابل قبول ہے۔ حملے میں 2 معصوم بچے جاں بحق اور 3 بچیاں زخمی ہوئی ہیں۔ پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہے اور اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ تو ایرانی ناظم الامور کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے احتجاج کیا گیا ہے اور پاکستان پہلے ہی تہران میں ایرانی وزارت خارجہ کے پاس شدید احتجاج ریکارڈ کرا چکا ہے۔ آپ سوچئے کہ کون ہے جی ہمارے دفاعی تجزیہ کار محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک جانب ڈیووس پہ آپ کو پتا ہے ورلڈ اکنامک فورم کے پلیٹ فارم پہ ملاقات ہونے جا رہی ہے انوار الحق کاکڑ صاحب کی ایرانی وزیر خارجہ سے۔ اچھا، کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے اس وقت ایسی چیزوں کو اوائڈ کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر پاکستان اور ایران کے جو برادرانہ تعلقات ہیں اس کے اندر ڈپلومیٹک فورمز موجود ہیں یا پھر ایون ملٹری کانٹیکٹس ایسے ہیں کہ کنوے کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایسے اس طرح کا اقدام اٹھانا اور اس کے اندر جو جملہ یوز کیا گیا تھا، میں پہلے کہوں گا کہ یہ صرف فضائی حدود کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ ان کا طیارہ گھوم کے چلا گیا، یہ میزائل برسائے گئے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا ہے، پاکستان کے اندر قیمتی جانیں گئی ہیں۔ آپ اس کے اوپر کیا کامنٹ کریں گے اس طریقہ کار پہ ایران نے جو اپنایا؟ لوہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سفارتی، سیاسی اور دفاعی۔ سب سے امپورٹنٹ جس طرح آپ نے خود کہا کہ ایک تو دفاعی معاملہ تو اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن سفارتی سطح پہ اعلیٰ سطح پہ پاکستان نے اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے۔ جو ایرانی ناظم الامور ہیں ان کو دفتر خارجہ میں طلب کر کے انتہائی شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی گئی ہے اور ڈیمانڈ کیا گیا ہے اور ایکسپلینیشن مانگی گئی ہے۔ اس ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے جو سفیر تہران میں تعینات ہیں انہوں نے بھی ایرانی دفتر خارجہ میں اس معاملے کو اعلیٰ سطح پہ اٹھایا ہے اور بہت شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ اس کا دفاعی ہے کہ چونکہ ابھی پاکستان ایران کے ساتھ رابطے میں ہے اور سچویشن کو مانیٹر کر رہا ہے اور تمام تر جو آپشنز ہیں پاکستان کے پاس وہ آن دا ٹیبل ہیں، اور پاکستان ایک خود مختار ریاست کے طور پہ اپنے دفاع میں اپنے شہریوں کی جان اور مال کی حفاظت کے حوالے سے جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ تو لیکن جو سیاسی معاملہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کچھ غیر محتاط جو سیاسی ایلیمنٹس ہیں وہ اپنی شارٹ ٹرم سیاسی مفادات کے لیے اس کو پاکستان کی ریاستی اداروں کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے اور پاکستان کے دشمنوں کے مفادات کو آگے بڑھانے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس کی مذمت کرنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس طرح کی کسی بھی سچویشن میں ہمیں اپنے تمام تر جو سیاسی اختلافات ہیں وہ بلا کر قوم اور ملک کو متحد ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اور تاکہ ہمارا دشمن جو ہے اس سچویشن کو ہمارے مفادات کے خلاف ایکسپلوئٹ نہ کر سکے۔ اچھا، ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماریہ، کین یو ہیئر می؟ گڈ مارننگ ٹو یو۔ یہ جو ایشو ہے ظاہر ہے اس پہ پاکستان کی جانب سے شدید مذمت کی گئی ہے اور بنتی بھی ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ، اگر ہم بات کریں جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں، ہم ہمیشہ پیسفل رہیں، پرامن رہیں، اور پاکستان اور ایران کے تعلقات میں ہم ہمیشہ ہر لحاظ سے ہم بڑے محتاط بھی رہے ہیں۔ لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اور جس طرح کا ریئیکشن ہماری طرف سے گیا ہے، اب آپ کیا سمجھتی ہیں وہاں سے بھی ایک رسپانسبل اپروچ آنی چاہیے، جو کہ ظاہر ہے وچ از ویری مچ رائٹ آن دا کارڈ کہ ابھی تک وہاں سے کیا ہمارے سامنے ورژن سامنے آئے یہ دیکھنا ضروری ہے، لیکن کیا سمجھتی ہیں پاکستان کا جو رسپانس ہے کتنا روبسٹ ہے اور کیا مزید ہم کر سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیں، آپ نے بہت اہم سوال کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کی خواہش رکھی ہے، لیکن افسوس اس بات کا رہا ہے کہ ہماری اس خواہش کو ہماری کمزوری سمجھا گیا ہے۔ لیکن جب وقت آیا تو پاکستان نے اس کا بھی رد عمل دیا، وہ یہ ہے کہ آپ حق ضرور رکھتے ہیں اس قسم کی بزدلانہ کارروائیاں کرنے میں، جہاں اس دفعہ 2 بچے اور 3 بچیاں شاید جو ہے 2 بچے شہید اور 3 بچیاں زخمی ہوئی ہیں، لیکن اس کا رد عمل جب آتا ہے تو رد عمل بہت سخت ہوتا ہے، پھر آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں رہتی ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ایرانی جو حکومت ہے وہ اس بات کو سمجھے گی کہ جن کی جو انٹیلیجنس کے جو مفروضے بیان کیے گئے ہیں پاکستان کے خلاف یا جس کے تحت یہ کارروائی کی گئی ہے
اس کو ذرا غور سے دیکھیں، کیونکہ ظاہر ہے اس کی امپلیکیشنز پاکستان ایران تعلقات پر بھی آئیں گی، ماریا، اور اس کے اندر ایک چیز سوچیے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کے ساتھ ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات ہونی ہے ڈیووس میں، ورلڈ اکنامک فورم وہاں پر چل رہا ہے، اجلاس چل رہا ہے. ایک تو وہ وہاں پر یہ چیز کنوے کی جا سکتی تھی. اچھا، دوسرا جس طرح سے حملہ کیا گیا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کراس بارڈر فائرنگ ہو گئی، ادھر سے فائر ہوا ادھر سے فائر ہوا، یہ الگ چیز. اس حملے میں میزائلز یوز کیے گئے ہیں، ڈرونز یوز کیے گئے ہیں، یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھا جو ایران کی سائڈ سے کیا گیا. تو دس از سم تھنگ ویری سیریس. دیکھیں، آج کل ایک کوآرڈینیٹڈ میسل اٹیک کرنا یا ڈرون اٹیک کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی ملک کر سکتے کیونکہ ٹیکنالوجی عام ہے. لیکن جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ رد عمل. اگر پاکستان اس کا رد عمل کرتا ہے اور پاکستان اس کا رد عمل عسکری نوعیت کا دیتا ہے تو پھر ایرانی دفاع کے لیے بہت بڑے مسئلے پیدا ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ایران کے اوپر دنیا کی سینکشنز لگی ہوئی ہیں. ایرانین IRGC کے اوپر جنہوں نے اس مطلب آپ کہہ سکتے ہیں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے، ان کے اوپر ایک بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم کا ٹھپا لگ چکا ہے، جو وہ کوئی اپنے اکاؤنٹس، اپنی کوئی چیزیں، تقریباً 770 اینٹیز ایسی ہیں ایران کے اندر جن کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں. وہ $1 خرید نہیں سکتے ہیں، سوئفٹ سے وہ نکل چکے ہیں. اب ایسی صورتحال میں ان کے جو واحد راستہ ہے اس وقت وہ پاکستان کے ساتھ ہے، جہاں ہم نے ان کی ہر طرح کی غیر روایتی حرکات کو برداشت کیا ہے، چاہے اس میں ایرانی تیل ہے، چاہے اس کے اندر ایرانی جو ڈرگ کنیکشنز کے ساتھ کنیکشنز ہیں افغانستان سے لے کے وہاں تک، ہم نے ہر چیز کو درگزر کیا، دوسری طرف دیکھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان یہ حق تو رکھتا ہے کہ پاکستان اپنی سرحد کو محفوظ کرے. پاکستان یہ حق رکھتا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کرے. اور پاکستان یہ حق بھی رکھتا ہے کہ ان تمام روٹس کو جو پنجگور اور باقی ایریا سے جاتے ہیں ان سب کو بھی کلیئر رکھے اس آرگنائز کرائم سے جو اس کے اندر پرپیچویٹ کرتے ہیں یا آگے لے کے جاتے ہیں. اب ان تمام اپنی کارروائیوں کو چھپانے کے لیے یا اپنے جو مفادات ہیں جس کے اندر ہندوستانی جو وزیر خارجہ یا ہندوستانی جو آفیشلز ہیں وہ جب اگر ایران جاتے ہیں تو آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنے ایران اور ہندوستان تعلقات کے لیے آپ ایک علاقائی ملک کے ساتھ ایک اتنا بڑا واقعہ کر لیں اور وداؤٹ تھنکنگ کہ جی اس کی کانسیکوینسز کیا ہوں گی. دیکھیں، جو کچھ انہوں نے کیا، چاہے ہندوستان کے کہنے پہ کیا، چاہے امریکہ کے کہنے پہ کیا، یا اپنے اندرونی ان پیٹی مفادات کی وجہ سے کیا، بات یہ کہ یہ حرکت اب ایران کر چکا ہے. اب اس کا جو رد عمل ہے وہ پاکستان کے پاس ہے. پاکستان اپنا حق ہی رکھتا ہے کہ وہ کیا جواب دے گا، کس طرح دے گا، ظاہر ہے تاکہ کوئی روٹین نہ بنا لینا. اگر ہم جواب نہیں دیں گے تو جو ابھی تک رسپانس ہمارا ہے اس کے بیونڈ بھی ہو سکتا ہے، مزید بھی ظاہر ہے. یہ تو ہم نے سیاسی رسپانس ہے. جی دیکھیں، یہ تو بالکل ہو سکتا ہے نا. دیکھیں، جب پلوامہ ہوا تب بھی پلوامہ ہوا اس کے 2 دن کے بعد آپ نے رسپونڈ کیا. تو یہ تو اس وقت اگر آپ نے نیو نارمل آپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ یا ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ جو ایرانی انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک درینہ تعلق رہا ہے اس کی بنیاد پر، یا آپ اپنے آرگنائز کرائم کو یا اپنی سرحدوں کو ان تمام چیزوں کو اوپر آپ اپنا جو فٹ پرنٹ ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا آپ جو اندرونی بیانیہ دینا چاہتے ہیں ایران کے اندر کہ جی ہم بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ہم دہشت گرد نہیں ہیں یا ہم دہشت گردانہ کارروائیوں میں کام نہیں کر رہے، تو یہ مفروضہ بیان کرنا چاہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی لمٹ ہوتی ہے. وہ لمٹ جو ہوتی ہے کہ جب دوسری سائڈ سے رسپانس آتا ہے. چلیں جی، تھینک یو سو مچ ماریہ سلطان اور سید صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. چلیں جی، وقت آ گیا آپ سے اجازت لینے کا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.